اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ موت کی ہچکی یا موت کے فرشتے سامنے نہ آ جائیں، اس وقت تک موت کا دروازہ کھلا، توبہ کا دروازہ کھلا۔ آدمی غفلت میں رہے، گناہوں پر جمع رہے، چور ہے بس چوری کرے جا رہا ہے بار بار، توبہ کی فکر ہی نہیں ہے، کاروبار کر رہا ہے، دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہا ہے اور اپنے دھوکے پر خوش ہے کہ میں تو زبردست تاجر بن گیا، یہ سمجھ رہا ہے تجارت کے دھوکے کو، اور اس دھوکے پر جمع ہوا ہے، اس دھوکے پر خوش ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھ رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کو غلط مال بیچ کر یہ سمجھ رہا ہے میں تو بڑا تاجر بن گیا، اور اپنے اس دھوکے پر جمع ہوا ہے۔ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہے، توبہ کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے، بشرطے کہ توبہ کی فکر ہو، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر شرمندگی، اور توبہ میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے نا، ابھی تو ذرا چل رہے کاروبار چلنے دو، ابھی ذرا یہ سلسلہ چل رہا چلنے دو۔ ایک چور ہے، وہ چوری میں لگا ہوا ہے، دیکھیں گے بھائی، ارے جب دیکھیں گے، جب توبہ کر لیں گے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو موت سے پہلے مہلت ملے گی، اچانک موت آ جائے، ایک دم ٹکر لگ کے ختم ہو جائے، ایک دم ہارٹ اٹیک آ جائے، بالکل سانس رک جائے، آپ کی دل بند ہو جائے کام کرنا، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے وقت ملے گا اور توبہ کا چانس ملے گا اور توبہ کی مہلت ملے گی؟ تو ہر وقت توبہ کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر وقت توبہ کی فکر ہونی چاہیے۔ کوئی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ سے توبہ کر لی جائے، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے جائیں، فوراً شرمندگی کا اظہار کر دیا جائے۔ زبان سے جھوٹ نکل گیا، توبہ کرو، اے اللہ میں جھوٹ بول دیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ غیبت نکل گئی زبان سے، کسی کے بارے میں غلط بات نکل گئی، فوراً اللہ سے توبہ کو، اے اللہ میں نے اپنے بھائی کے بارے میں غلط جملے استعمال کر لیے، یہ کام آپ کو پسند نہیں ہے، میں آئندہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، کسی کی غیبت نہیں کروں، کسی کو چغلی لگا دیا، ادھر ادھر کی لڑائی ہو گئی، فوراً اللہ سے توبہ، اے اللہ میرے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کروں، آئندہ ایسا کبھی کوئی اپنی زبان سے لفظ نہیں نکالوں گا جس سے دو میں لڑائی ہو جائے یا دو میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، فوراً توبہ، گناہ ہو فوراً توبہ، اور توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کے قصے کو تفصیلی بیان فرمایا، تفصیلی قصہ بیان کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے پوری قوم کو لے کر، تو فرعون اپنی قوم سے کہنے لگا یہ تو راستے میں بنایا، چلو ڈالو اپنے گھوڑے دریا میں۔ قوم نے، فوج نے گھوڑے ڈال دیے، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی مل جا، اللہ کے حکم سے وہ راستے بنے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کے لیے۔ یہ جیسے ہی پانی میں ڈوبنے لگا، اب آواز دینے لگا کہ آمنت انہ، میں ایمان لاتا ہوں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر یہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بنی اسرائیل ایمان لائی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ الآن، ابھی ایمان لا رہے ہو، اب توبہ کر رہے ہو، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو نظر آ رہا ہے نا ڈوب کے مر رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، دریا کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اب اس میں ڈوبنا ہے،
ہو جانا ہے، اب اللہ کو پکار رہا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الآن اب توبہ کر رہی جب دروازہ بند ہو، اب توبہ کر رہے ہو جب موت نظر آنے لگی۔ اسی لیے ہمیں اب توبہ کرنا ہے، اچھے وقت میں توبہ کرنا ہے، اچھے حالات میں توبہ کرنا ہے، اور توبہ کر کے اللہ کی ناراضگی کو ختم کر کے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ بار بار اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، اے اللہ نہ میری آنکھ کا غلط استعمال ہوگا، نہ میری زبان کا غلط استعمال ہوگا، نہ یہ ہاتھ سے کسی پر ظلم ہوگا، نہ یہ پیر غلط راستے کی طرف چلیں گے، نہ یہ آنکھیں کوئی غلط چیز دیکھیں گی۔ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک میرا پورا جسم آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اگر یہ ذرا سی بھی غلطی کرے میں آپ سے معافی۔ پورے اعضاء کو مومن بناؤ، پورے جسم کے ذریعے سے اللہ کے سامنے یہ ثابت کرو، اے اللہ میں صرف زبان سے مسلمان نہیں ہوں، میں صرف زبان سے ایمان والا نہیں ہوں، میری تو آنکھیں بھی ایمان والی ہیں، میری زبان بھی ایمان والی ہے، میرے کان بھی ایمان والے ہیں، میری ناک بھی ایمان والی ہے، میرے ہاتھ بھی ایمان والے ہیں، میرے پاؤں بھی ایمان والے ہیں، یہ سب کے سب میرے جسم کا ہر عضو ہر ٹکڑا آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کام کرے گا۔ زبان وہ کام کرے گی، زبان وہ جملے استعمال کرے گی جس کے استعمال کی اللہ نے اجازت دی ہے، کان وہ سنے گا جو سننے کی اجازت ہے، جن چیزوں کو سننے کے لیے اللہ نے منع کر دیا ہمارے کان وہ کام نہیں کریں گے۔ تڑپ ہو توبہ کی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں گناہوں کے راستے پر ڈال کر مایوس کر دے۔ کہاں بھائی بہت گناہ ہو گئے، بہت خراب زندگی گزری ہماری، بہت خراب دوستیوں میں تھے ہم، کیا توبہ کرنا؟ یہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کر ڈالے، 99 قتل کر ڈالے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، لہذا کوئی راستہ توبہ کا نکالو، جانا ہے دنیا سے۔ مایوس ہو گیا کہ کیا کیا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، بھئی میں 99 قتل کرا، اتنا بڑا گناہگار ہوں میں، میرے لیے بھی کوئی معافی کا دروازہ ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، دیکھو ایک فلاں جگہ ایک نیک آدمی رہتے ہیں، وہ بہت اللہ والے ہیں، وہ تمہیں کوئی راستہ بتا سکتے ہیں۔ ہم کیا بولنا، 99 قتل کر دیے تم؟ وہ ان حضرت کے پاس گئے، اس اللہ والے کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ حضرت بات ایسی ہے کہ میں 99 قتل کر دیا، اب میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، کچھ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے؟ تو انہوں بھی پریشان ہو، بولے 99 قتل کرے تم، تمہاری تو توبہ بہت مشکل ہے۔ اس نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ بے چینی میں تھا، مایوسی میں تھا، وہ راستہ چاہتا تھا نجات کا، کامیابی کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اس بے چینی، اس جلال میں اس نے وہ اللہ والے کو بھی مار دیا، جنون میں، غصے میں اس اللہ والے کو بھی مار دیا۔ پھر پریشان گھومتا رہا کہ توبہ کا کوئی راستہ نکل جائے، مجھے کوئی سمجھا دے کہ میں کروں کیا، 100 قتل ہو گئے۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا، بھائی میں 100 قتل کر دیا، اب میں توبہ چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس بے چینی میں لوگوں نے اس کو اور ایک اللہ والے کا پتہ بتایا کہ وہاں جاؤ، وہ بڑے اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ تمہیں کوئی راستہ بتا سکتے ہیں۔ وہ ان کے پاس پہنچا، ان بزرگ کے سامنے اپنے سارے حالات رکھے کہ دیکھو حضرت میں 100 قتل کر دیا اور اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں ان تمام گناہوں سے۔
اور میں باقی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا معاملہ تو اتنا خطرناک ہے، تم ایک کام کرو، فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہاں جاؤ، ان کے ساتھ رہو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور توبہ کرو. ہو سکتا ہے اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے اور تمہیں اللہ معاف کر دے. اب وہ آدمی، اسے بات سمجھ میں آئی کہ بھئی کچھ نیک لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو کچھ میری اندر کی حالت بدلیں گی، کچھ میری زندگی میں تبدیلی آئیں گی، کچھ توبہ کے راستے کھلیں گے. توبہ کا تو اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب مجھے توبہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا. اب وہ چلا، وہ بزرگ کے پاس سے اس جماعت کے پاس جانے کا اس نے ارادہ کیا تو راستے میں موت کا وقت آ گیا. اب روح نکالنے کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. اب دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا. جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو 100 لوگوں کو قتل کرا ہوا ہے، اس کو تو جہنم میں لے کر جانا ہے. جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، لہذا ہم اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے جب آپس میں بحث کر رہے تھے، اللہ نے اور دوسرے فرشتوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے فیصلہ یہ کیا ان دونوں کے، اللہ نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرایا کہ دیکھو بھائی، انہیں برائی کا راستہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا اور توبہ کے لیے نکل پڑا تھا، لہذا اگر توبہ کی جگہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر گناہوں کی جگہ قریب ہے تو ٹھیک ہے، جہنم والے لے کر چلے جائیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ وہ سچے دل سے توبہ کی نیت کر چکا تھا، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین سکڑ گئی اور وہ توبہ والی جگہ قریب ہو گئی، اور جنت والے فرشتے اس کی روح نکال کر جنت میں لے گئے. یعنی آدمی ارادہ کرے، اللہ کے قریب آنے کا ارادہ کرے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ارادہ کرے، تو پھر اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے، سب کچھ معاف کرنے والا. شیطان توبہ کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا، وہ آنے نہیں دیتا، برائی کے راستے پر جمائے رکھتا ہے. دیکھیں گے نا، تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے، نماز نہیں پڑھتا ایک بچہ، اب وہ مسجد میں آیا نہا دھو کر، بڑا اس کے دل میں اللہ کی محبت بھری، اور بھرنے کے بعد میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے ارادہ کیا کہ بھئی اب تک جو نمازیں چھوٹی ہیں میں توبہ کر کے اب یہاں سے اللہ سے وعدہ کر لوں گا، اے اللہ اب کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. شیطان آ کے دل میں خیال ڈالتا ابھی حیدرآباد جانے کا ہے نا، کل دیکھ لیں گے آگے، کیسا بھی 3-4 نمازیں چلے جاتے، کل کر لیں گے توبہ. نہیں کرنے دیتا. تو اب گھر میں شادی ہے نا، اب جمعگیوں سے لے کے پورا ولیمے کے بعد دلہن رخصت ہو کے جمعگیوں تک جو ہے نمازہ چلے جاتے، اس کے بعد دیکھیں گے اگلے مہینے توبہ کر لیں گے اللہ سے، اور اگلے مہینے سے کیسا بھی پابندی کر لیں گے. شیطان پابندی کرنے نہیں دیتے. ہمارے دل میں دنیاوی کاموں کی اہمیت ہمارے سامنے رکھ کر وہ ہم کو توبہ سے روکتے. اسی لیے شیطان کے تعلق کو توڑنا ہے اور اپنے ارادوں پر جمنا ہے، عزائم کرنا ہے، نیک اعمال کے ارادے کرنا ہے، اور پھر نیک اعمال میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر توبہ کرنی ہے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان پر توبہ کر کے اپنی توبہ پر جمنے کی کوشش کرنا ہے. یہ بات اور ہے کہ توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو. ہم نے توبہ کر لی، نمازیں چھوڑنے کا جو گناہ ہے اس پر توبہ کر لی. بچے نے کہا اللہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اب تک جتنی نمازیں میں نے چھوڑی ہیں آپ مجھے معاف کر دیجیے. توبہ کے بعد پھر ایک آدھ نماز چھوٹ گئی، پھر توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ ہوگی اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے. اور دیکھو دنیا میں اگر کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو کسی نے میرا نقصان کر دیا، مجھے مار دیا، اب میں بدلہ لینے کے لیے ڈھونڈ لیتے پھرتا ہوں. جا کے پولیس میں رپورٹ کرا تو پولیس والے ڈھونڈ لیتے پھرتے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے خاندان والوں نے جا کے شکایت کی تو پولیس والے ڈھونڈ لیتے پھرتے مجرم کون ہے، قاتل ہے وہ.
یا چور ہے، چور پر ہماری نظر پڑ گئی، ہم نے جا کر شکایت کی کہ صاحب فلاں آدمی ہمارے گھر میں گھس کے چوری کرا، اب پولیس اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، سزا دیتی ہے، اس پر کیس چلائے جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، وہ مجرموں کو آواز دے رہا ہے، گناہگاروں کو آواز دے رہے ہیں، اللہ آؤ توبہ کر لو، ہم معافی کے لیے تیار۔ اللہ بہانے ڈھونڈتے ہیں مغفرت کے۔ اس 100 قتل کرنے والے نے ارادہ کر لیا تھا تو اللہ نے زمین کو سکیڑ کر توبہ کی جگہ کو، اس جگہ کو قریب کر دیا تھا جہاں وہ جا کر توبہ کرنا چاہتا۔ عزیزوں دوستوں، اپنے اعمال کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، توبہ کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ توبہ ہوگی تو اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا، ورنہ ہم اللہ سے دور رہیں۔ اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہو سکتا گناہوں کی وجہ سے۔ توبہ ہوگی، اللہ کا تعلق پیدا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک تو توبہ اور دوسرے ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں، اللہ کو بلاتے رہیں، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، بار بار اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے رہیں، بار بار اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتے رہیں۔ اللہ آپ ہی کر دیں، بار بار اللہ کو بلایا جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو کہ مجھے آواز دو، میں جواب دوں گا، فرما رہے تم مجھے بلاؤ گے، مجھے پکارو گے، میں جواب دوں گا، تم میں سے کچھ مانگو گے، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ اس سے اللہ کا تعلق پیدا ہے۔ ہر وقت اللہ سے دعا ہوتی رہنی چاہیے، ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ہم سفر کر رہے ہیں، اللہ میرا سفر پورا کرا دیجیے۔ ہم گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ میں کام سے جا رہا ہوں، میرا کام پورا کرا دیجیے۔ کام ہو گیا، اللہ میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، میری مدد فرما دیجیے، مجھے اپنے گھر پہنچا دیجیے۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں ہوں، ماں باپ کے لیے دعائیں ہوں، ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے اچھا ڈاکٹر ملا دیجیے۔ ڈاکٹر کے پہنچ گئے، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا، لیکن نہ کہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، نہ اس کے پاس جو ہے مجھے اس کے پاس تو بس دوائیں ہیں، مجھے تو دوا کے ساتھ شفا بھی چاہیے۔ اللہ یہ جو ڈاکٹر گولیاں دوا لکھے گا میں وہ گولیاں کھاؤں گا، ان میں شفا پیدا فرما۔ تکلیف ہو اللہ کو پکارو، خوشی ہو اللہ کو پکارو، صبح اٹھو اللہ کو پکارو، سونے لگو اللہ کو پکارو، کھانا کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو، بھوک لگ رہی ہے اللہ کو پکارو، پیاس لگ رہی ہے اللہ کو پکارو، کہیں درد ہو رہا ہے اللہ کو پکارو۔ اللہ کو جب ہم پکاریں گے، اللہ کو جب یاد کریں گے، ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم گناہوں کے راستے پر رہے اور برائیوں پر چلتے رہے اور ہم نے اللہ سے توبہ نہیں کی، ہم نے اللہ کو نہیں پکارا، تو ہم دنیا کی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے۔ اگر ہم دنیا میں سکون کی زندگی چاہتے ہیں، عزت کی زندگی چاہتے ہیں، تو یہ دو کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 بار بار توبہ ہو، نمبر 2 بار بار اللہ سے دعائیں ہوں۔ جتنا مانگو اتنا اللہ کو پسند آتا ہے مانگنے والا، جتنا مانگو اتنا اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے مانگیے، ایک وقت مانگو، دو وقت مانگو، تیسرا وقت انہیں منہ پھیر لیتا، منہ ٹیڑھا کر لیتا، بات کرنا بند کر دیتا، فون اٹھانا بند کر دیتا۔ اللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے، جتنا مانگو گے وہ اتنا دیں گے، جتنا مانگو گے وہ اتنا خوش ہوں گے۔ اسی لیے اگر ہم یہ دو کام کریں گے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اور ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، ہم سب اللہ کے دوست بن جائیں، شیطانی دوستیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا